ہمارے ہاں غلط باتوں پہ بھی بدلہ لیا جاتا ہے. کیا لفظ کہے میں نے؟ کیا کہے میں نے؟ ایک بار اور کہیں. کیوں کہا ہے میں نے ایسا؟ میں کسی کے گھر گیا، اس نے سلام میں پہل نہیں کی، مجھے اچھی طرح نہیں ملا. میں نے کہا میں تو بدلہ لوں گا، یہ آئے گا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. میں کسی کے یہاں گیا، اس نے مجھے کھانے پینے کو نہیں پوچھا، اب آئے گا نا یہ میرے پاس تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. یہ غلط باتیں ہیں، ان پہ بدلہ لینا نہیں چاہیے، درگزر کرنی چاہیے. میں پوری تفصیل سناؤں کہ کتنی باتیں ہیں. اب جو باتیں جن پر بدلہ لینا ہے، چپ نہیں رہنا ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ کی عزت نفس کوئی مجروح کر دے، مجروح کے معنی زخمی، سیلف اسٹیم کہتے ہیں آپ اس کو. آپ کی پریسٹیج، آپ کی عزت پر حملہ کرے تو آپ جواب دیں، غلط انداز میں نہیں، صحیح انداز میں. مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو نصیحت بھی ہو اور دوبارہ وہ حرکت نہ کرے. ایمانی کسی چیز پر آپ کے کسی نے حملہ کیا ہے تو معاف نہیں کیا جائے گا. ایمانی حملہ کیا ہے تو معاف جواب دیا جائے گا. ہاں کسی نے آپ کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا، زخمی کر دیا، آپ کو اختیار ہے، آپ معاف کریں یا نہ کریں. اخلاقیات، ایمانیات، معاملات، یہ ہمارے شعبے ہیں. لین دین کا شعبہ، ملنے جلنے، اچھے انداز کا، اور ایمانیات کے بارے میں ہم معاف کر سکتے نہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہ آپ کو بات بتانی تھی، آپ نے سن لیا. اب سنیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم دیکھیں گے بہت جلدی کہ انہیں کس کروٹ پلٹایا جاتا ہے. اس حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ یہ، کون سی کروٹ بدلیں گے، کہاں پلٹائے جائیں گے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کہاں ڈالا جائے گا؟ مرنے کے بعد کہاں لوٹیں گے؟ بری سزا ان کی کیا ہے؟ تو ان کا لوٹنا برا ہے. ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کون سے مکان میں واپس ہوں گے، اور ان کی واپسی جہنم میں ہوگی. سنو، اب میں آپ کو ایک دو باتیں سنا دوں. خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی، ان کا وصیت نامہ وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا اردو ترجمہ سنا دوں کہ یہ وہ جب اپنی زندگی کا ان کو پتہ لگا کہ میں جا رہا ہوں، تو حضرت عثمان کو بلوا کر انہوں نے لکھوایا. یہ وہ عہد نامہ ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے اہل ایمان کی طرف لکھا، ایسے وقت میں جب کافر ایمان لاتا ہے. کیا مطلب؟ جو موت کا وقت کے موت کو دیکھ کے کافر بھی ماننے لگتا ہے. تو میں ایسے وقت میں یہ لکھوا رہا ہوں. اس وقت کو اسپیسیفائی کیا. یہ مطلب نہیں کہ ان کا وہ مراد ہے، سمجھانے کے محاورے ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ کہتے ہیں بلا کا حافظہ، تو بلا کا حافظہ اس لفظ بلا کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہو؟ خدا داد کہہ لو. تو کچھ محاورے ہوتے ہیں، تو اس محاورے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے وقت میں لکھی جا رہی ہے. فرمایا میں تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ بناتا ہوں. عمر بن خطاب کو خلیفہ بناتا ہوں کیونکہ وہ عادل ہیں، عدل کرنے والے. اور یہ میرا گمان ہے اگر وہ عدل نہ کریں گے تو انہیں معلوم ہے کہ ظالمین کون سی کروٹ لوٹائے جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ظلم کریں گے تو پھر کیا انجام ہوگا.
یعنی حق سے رو گردانی، جو بھی حق سے رو گردانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام۔ اچھا، ظلم کی کتنی قسمیں، ظالم کی کتنی قسمیں، مختصراً عرض کرتا ہوں، پھیلانا نہیں ہے۔ ظالم 3 قسم کے ہوتے ہیں، ظالم 3 قسم کے۔ ظالم الاعظم، عربی کے لفظ ہیں، اگر یاد ہو جائے، ظالم الاعظم یعنی سب سے بڑا یا زیادہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالی کی شریعت سے نکل جائے، خارج ہو جائے، کیونکہ قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والا بہت بڑا ظلم کرتا ہے، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کو کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ ایک ہو گیا، اب ہوگا درمیانہ، اس کو اوسط کہتے ہیں، تو ظالم الاوسط، وہ جو صحیح احکام شریعت کے، سنت کے، اسلامی امیر جو بادشاہ ہو اس کے صحیح احکام اپنے اوپر لازم نہ جانے، غلط احکام کی بات نہیں کر رہا، صحیح احکام کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتا، تو وہ درمیانہ ظالم۔ اور ظالم الاصغر، چھوٹا ظالم کون سا ہوگا؟ وہ جو کاروبار نہ کرے، کام کاج نہ کرے، لوگوں کے منافع کھا جائے، لوگوں کو لالچ دے کر پیسے بٹور لے، بھتہ لے لے، رشوت لے لے، غلط کمائی کرے، غلط کاروبار کرے، وہ ان ظالموں میں تیسرے درجے کا ہے۔ لیکن ظلم بہرحال ظلم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب میں اس کو پھیلاؤں تو بڑا وقت لگ جائے۔ علماء کہلانے والے، حکمران کہلانے والے، آفیسر کہلانے والے، رشتہ دار یا تاجر کہلانے والے، سب اس میں آ رہے ہیں۔ وہ عالم جو حق بات نہیں کرتا، لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا بلکہ غلط باتیں کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ وہ پیر صاحب جو اپنے مریدوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو سچ نہیں سکھاتے، نماز کا پابند نہیں بناتے، نیکی نہیں سکھاتے، بلکہ صرف نذرانوں سے غرض ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو، یہ بھی ظلم ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں، ان کو حرام کھلائیں، وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر اپنے کام کریں، وہ آفیسر اور وہ ملازم، آفیسر بھی صحیح نہیں ہے، ملازم بھی صحیح نہیں ہے، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ پولیس والا ہو، فوج والا ہو، عدالت والا ہو، حکومت والا ہو، عہدے والا ہو، ان سب کے لیے کہا گیا کہ عدل کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ عدل کرو۔ تو جو ظلم کرے گا، ظالم جان لے کہ اس کو کس کروٹ پلٹایا جائے گا، اس کے لیے کوئی رعایت اونچی گئی ہے۔ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں، ظلم ہے یا نہیں؟ کہہ کچھ رہے ہیں، بیچ کچھ رہے ہیں، لینے کے باٹ اور ہیں، وزن کے پیمانے لینے کے اور ہیں، دینے کے ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ وہ ایک دیہاتی شخص تھا نا، اس کے پاس ترازو نہیں تھی، باٹ نہیں تھی، شہر سے ایک آدمی آتا تھا، اس کو وہ اپنا سودا دے جاتا تھا، اس سے سودا یہاں کا دیہات کا لے جاتا، تو وہ اس کو تھیلی لا کے دیتا کہ جی یہ ایک سیر کی ہے، آج کل کی زبان میں 1 کلو گرام کی کہہ لو، یہ 1 کلو گرام اس کے بدل میں مجھے وہ دے دو۔ اس نے وہ لیا اور اپنے طرف سے اتنا ہی وزن کر کے اس کو دوسری چیز دے دی۔ وہ گھر جا کے اس نے دیکھا تو وہ کم نکلی۔ اس نے جا کے گھر میں جا کے وزن کیا تو دیہات سے جو چیز لایا تھا وہ
کم نکلی. وہ پلٹ کے آیا, تو نے مجھے غلط دیا ہے, میں نے 1 کلو مانگا تھا, یہ تو کم ہے. اس نے کہا جی میرے پاس باٹ نہیں ہے, آپ نے مجھے جو چیز 1 کلو کی کہہ کے دی تھی میں نے اسی کے برابر وزن کیا ہے. غلطی تیری ہے کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا, میں نے تجھے دھوکہ. جعلی نوٹ چلا دینا, بنا لینا, چلا دینا, دھوکہ دینا, یہ سب ظلم کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر امن آئے گا؟ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا. جہاں ظلم ہوگا وہاں خیر نہیں ہوگی. تو ہم خود بگڑے ہوئے اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا بندش. بندش ہو گئی ہے جی مولانا صاحب. بندش نہیں ہوتی ہے, بندش تو کوئی ہوگی. ہمارے اصل میں اپنے کرتوت ہیں, ہمارے اپنے کام ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں. ہم نے اپنا حال ایسا کر لیا. عدل جس معاشرے میں نہیں ہے وہاں کوئی بھلائی. امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون. کسی کے لیے معافی اور کسی کے 10 روپے نہیں چھوڑنے اور کسی کو کروڑوں چھوڑ دینے. پتنگ لوٹ لی ہے تو بچہ ہے اس کو ڈالو جیل میں, اور پورا ملک لوٹ لیا تو اس کو صدر بنا دو. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو پھر آپ کے معاشرے میں بھلائی آئے گی اونچی؟ میرے دوستو یہ بتاؤ, اگر 4 چور اکٹھے ہو جائیں اور مل کے چوری کرنے لگیں, آپس میں چوری کے مال پر شرط لگائیں, دیکھو برابر برابر تقسیم ہوگا. اگر وہ پورے نہیں اتریں گے تو کیا ان کے ساتھی ساتھ رہیں گے؟ کام بگڑے گا یا نہیں ہوگا؟ تو جب چور پابند ہے, حالانکہ وہ غلط کر رہا ہے مگر وہ پابند ہے کہ پورا حصہ دے, عدالت پورا نہیں کرے گی, تو بتائیے کیا پھر لوگوں میں امن یا بھلائی یا نیکی آئے گی؟ وہ دیکھ رہے ہیں عدالت کسی کے ساتھ کسی طرح ہے, کسی کے ساتھ کسی طرح ہے, لہٰذا وہ بولتے ہیں. زبان سے بولیں گے, اکیلے میں بولیں گے, کسی طرح سے بولیں گے. اب بولنا پسند نہیں ہے تو سوشل میڈیا پہ پابندی لگاؤ, کیونکہ ہمارے خلاف بولتے ہیں, ان کو بند کرو. جب تک تمہاری حمایت کریں ٹھیک ہے, تمہارے خلاف بولیں تو تمہیں پسند. تو ایسا ماحول کیوں بنایا ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بولیں؟